دینا چاہیے اس سے بڑا خان کا باہر بڑا شوگر ارے یہ جائے گی تو پاکستان ٹھیک ہوگا. جو کہتے ہیں کہ استحکام چاہیے، استحکام کے لیے میں ان کو کہتا ہوں عمران چاہیے. آخری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے. شہباز شریف اور مریم کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑا فیصلہ کبھی نہیں آیا کہ اس کے سارے فیصلے اڑا کے رکھ دیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. حالانکہ آرٹیکل 218(3) میں الیکشن کمیشن نے کہا نا ثابت ہو گیا پولیس سیاسی ہے. جو الیکشن کمیشن ہے وہ 218(3) میں اس بات کا پابند تھا کہ وہ فیئر الیکشن کراتا. فیئر الیکشن 8 فروری کو ہوا، 9 فروری کی ڈکیتی ہو گئی اسی مینڈیٹ کی. چور آ گئے اور چور اٹھا کے لے گئے گھر کا سامان. اب اس کی واپسی انشاءاللہ اس فیصلے کے بعد شروع ہو جائے گی. بابر مان صاحب ٹائم ایئر کے لیے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف کس قانون کے تحت مقدمہ ہونا چاہیے اور غداری کا ہے کیا ہے، انہوں نے قانون سے دعوے کا. دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ الیکشن کمیشن نے قانون سے اوپر کیا کیا. الیکشن کمیشن نے اس سے بڑا جرم کیا جس میں مشرف کو سزا ہوئی تھی. مشرف نے کوئی ہٹائے تھے جج اور مشرف کے خلاف جو فیصلہ آیا آپ کو یاد ہے. انہوں نے ساری اسمبلیوں میں دھاندلی کی. ممبرز ہمارے جو مینڈیٹ سے آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے سارے جتنے بھی آئے ہوئے تھے ان سب کو اڑا کے رکھ دیا. اس لیے یہ آرٹیکل 6 کا سیدھا مقدمہ. اچھا بابر مان صاحب دوسرا تھوڑا آپ کیونکہ بھی رہے ہیں سلمانی آپ یہ بتا دیں کہ سیٹوں کے تناسب سے اب کیا پی ٹی آئی حکومت گرائے گی بنائے گی کیا کر سکتے ہیں؟ سلمان صاحب آپ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں، سیٹوں کے تناسب سے کیا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں آئے گی کہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں عرصے میں کسی اور کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت کرائے؟ نہیں، ہم جو ہی اقتدار میں آئیں گے ہم نئے الیکشن کرائیں گے. عمران خان نے کہا ہوا ہے نئے الیکشن کے بغیر راستہ نہیں کھلے گا. ہمیں کوئی ہنگ پارلیمنٹ نہیں چاہیے اور ہم فوری نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور یہ کل کی ججمنٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان کا مطالبہ درست ہے. ہم استعفے لیں گے بھائی. کا سبق ہے کہ اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے. روشنی کی کرنیں مختلف جگہ سے انشاءاللہ پھوٹ رہی ہیں. جو دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل اسلام آباد کی انتظامیہ کو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی ایک شخص بھی جھنڈا لے کے باہر نکلے پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان کی تصویر لے کے نکلے آپ اس کے پیچھے پوری پولیس لگا دیتے. میں نہیں کہتا کسی کے بھی پیچھے پولیس لگے، اس لیے کہ پولیس سیاسی ہے. پولیس نہیں رہی، سیاسی ہے. خاص طور پہ اسلام آباد اور پنجاب کی پولیس 99% سیاسی ہے. جتنے لوگوں کو لایا جاتا ہے سیاسی بنیاد پہ لایا جاتا ہے. میں نہیں کہتا کسی کے پیچھے لگو، لیکن کل جو مظاہرے ہوئے کوئی پرچہ نہیں ہوا. ہمارے خلاف غداری کے پرچے ہوتے ہیں، بغاوت کے پرچے ہوتے ہیں، تشدد کے پرچے ہوتے ہیں، دہشت گردی کے پرچے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیدی نمبر 804 ٹھیک کہتا تھا کہ پاکستان ایک نہیں ہے، 2 پاکستان ہے. ایک وہ جہاں بجلی مفت ہے، دوسرا وہ جہاں بجلی کے لیے لوگ اپنے بچوں کی زیور بیچ رہے ہیں، اپنا اناج بیچ کے لوگ بجلی لا رہے ہیں. اور جو تیسرا ایشو ہے اور سب سے امپورٹنٹ ایشو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو زور لگنا چاہیے کہ پاکستان کے شہریوں کو محفوظ بنایا جائے، پاکستان کے لوگوں کے بچے جو مختلف فورسز کے اندر ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے، وہ سارا زور اس بات پہ لگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے جعلی حکومت چلتی ہے. مفت ہے. ایک اندازہ ہے اکانومسٹ کا اور بجلی کے جو متعلقہ اکانومسٹ سے ہمیشہ دان ہے کہ 34 کروڑ یونٹ بجلی مفت جا رہی ہے. اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے. اور دوسرا جو اندازہ ہے اس کے مطابق
दुनिया में सबसे महंगी बिजली और सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर है। बिजली के ऊपर इमरान खान बहुत कंसर्न है और वो बंदा जेल में बैठ के अपने पब्लिक के लिए सोचता है, अपने लिए नहीं सोचता। जब भी बात होती है वो कहते हैं मुझे ना किसी से डील चाहिए, ना मुझे किसी से डील चाहिए, ना मुझे किसी से रियायत चाहिए। हुकूमत वक्त से इल्तजा भी है और हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट भी है कि आप इन चीज़ों को ज़रा देख लें। आपका भी वक्त आने वाला है, देर नहीं लगती वक्त आने पे। इससे बेहतर है कि आप अपने आप को संभाल लें, अपने आप को सुधार लें। आप अपनी गलतियों पे माफ़ी मांगे, कौम से माफ़ी मांगे और जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 से जाके माफ़ी मांग लें तो उम्मीद है कि आपको माफ़ी मिल जाएगी। अगर बुशरा बीबी जैसी पाक दामन पाकबाज औरत पे इस तरह के इल्ज़ामात लग सकते हैं तो किसी की खातून पे लग सकते हैं। इसलिए मुनासिब है कि आप अपने आप को इन चीज़ों से कट ऑफ करके दिखाएँ। आप अवामी बंदे बनते हैं, अवामी नुमाइंदगान बनते हैं तो अवाम की जो राय है उसको मुकद्दम जान लें। जिस तरह अदालतें अवामी राय को मुकद्दम जान कर फैसले करेंगी उसी तरह ही आवाम में पजीराई मिलेगी। बात यह है कि हक़ भी तो कोई चीज़ होती है ना। काजी साहब जो आइन करते हैं, आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि लोगों की निजी ज़िंदगियों में झांका जाए। आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप हिद्दत जैसे बेहुदा और भोंडे केसेस बनाए। आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप साइफर जैसे जो चंद ही दिनों में उड़ गए हैं ऐसे केसेस बनाएं। आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप जिनका जो हक है सीटों का वो किसी और को दे दें। क्या ही अच्छा होता काजी साहब भी उन 8 जजेस के साथ मिल जाते और कहते कि हाँ ठीक है जिसका हक है उसको सीटें दी गई हैं। आप अपने आप को अकेला करते जा रहे हैं, आप अपने आप को तन्हाई में डालते जा रहे हैं। यही इल्तिजा मेरी आमिर फारूक साहब से भी होगी कि आप अपनी अदालत को साथ लेके चलें। आप अपने जजेस के खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, बीवी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, बीवी को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, मैडम खड़ी हो जाए। रिहा करो। या अल्लाह या रसूल, बुशरा बीवी बेकसूर। या अल्लाह या रसूल, बुशरा बीवी बेकसूर। या अल्लाह या रसूल, बुशरा बीवी बेकसूर। या अल्लाह या रसूल, बुशरा बीवी